الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ اجر من دعا الی ہدی، حصول ایمان کی شرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر ہفتہ ہر سنیچر آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارا باب ہے یا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اجر من دعا الی ہدی، حق کی طرف دعوت دینے کا اجر، حق کی طرف بلانے کا، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلانے کا اجر کیا ہے، یہ آج ہمارا باب ہے اور اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں اور دونوں صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، یعنی صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث آئیے پڑھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً، اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ مرفوع یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس حدیث کی نسبت کی جائے اسے مرفوع کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف، حق کی طرف دعوت دی، بلایا، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو بلانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کے اوپر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ سبب بنا۔ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، ان کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، دونوں کو اللہ رب العالمین اجر دے گا، عمل کرنے والے کو اور بلانے والے کو۔ یہ تو اجر ہے، ثواب ہے اس شخص کا جو حق کی طرف، ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ومن دعا الی ضلالہ، اور جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلائے، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، تو جتنا کرنے والے کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس کی طرف بلانے والے کو بھی گناہ ہوگا، دونوں کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ سبب بنا گمراہی کا، ضلالت کا سبب بنا، اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے تو اسے بھی گناہ ہوگا کیونکہ وہ سبب اور ذریعہ بنا۔ تو بڑی اہم حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے، یہ اس امت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو۔ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا اہل ایمان کی پہچان ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ منکر کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو معروف سے روکتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر جن کا ایمان ہوتا ہے، وہ معروف کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بھلائی کی طرف، ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، توحید اور سنت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت۔ یہی سب ہدایت ہے، یہی حق ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، اور جو صحیح قیاس کے ذریعے سے جو بات ثابت ہو، یہی حق ہے۔ اور اس کی طرف بلانا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اجر سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دار و دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے: صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور علم ينتفع به، یا نفع بخش علم، کوئی نفع بخش علم چھوڑ کر کے جاتا ہے، کتاب، مدرسہ، تقریر ہے، کیسٹ ہے اس کی،
لوگ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں حق ملتا ہے اور صحیح بات انہیں معلوم ہوتی ہے، تو اس کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے، اجر کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ لوگ باعث یعنی سعادت مند لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ ہے، میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم اور یقین کی بنیاد پر۔ تو دعوت علم کی بنیاد پر دی جائے گی، دعوت انسان کو علم کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ اگر اسے نہیں معلوم کہ ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، تو کیسے وہ دعوت دے گا؟ ایک ڈاکٹر کو اگر دوائیں نہیں معلوم ہے، آپریشن کرنا اسے نہیں آتا ہے، تو کیسے لوگوں کو دوا دے گا، کیسے لوگوں کا آپریشن کرے گا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی فارماسسٹ نہیں ہے، آپ اسے دکان پر بٹھا دیں، اسے کیسے معلوم پڑے گا اسے کہ یہ دوا کہاں ہے، کون سی دوا ہے یہ، جب اسے لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ آپ پر وحی اترتی تھی، قرآن اللہ اتارتا تھا، حدیثیں اتارتا تھا، اس کی بنا پر آپ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، تو وہی آپ کے متبعین کا بھی عمل ہونا چاہیے۔ انا ومن اتبعنی، اور میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں سب کا ہی عمل، کہ وہ حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ معروف کا علم ہونا چاہیے، تبھی انسان معروف کی طرف دعوت دے گا۔ منکر کے بارے میں انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ منکر ہے، تبھی انسان لوگوں کو منکر سے منع کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے اسے نہ معلوم ہو اگر، تو منکر کو معروف سمجھ بیٹھے اور معروف کو منکر سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اتنا علم انسان کے لیے ضروری ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تبھی انسان لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ من دعا الی ھدی، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ آپ کہیں اگر بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے آپ، اب آپ اگر کسی سے پوچھیں، اور اگر جس سے آپ نے پوچھا فرض کریں اسے راستہ نہیں معلوم ہے، تو اس نے آپ کو بتا دیا، تو کیا ہوگا؟ آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ جس نے آپ کو بتایا اسے خود نہیں معلوم ہے راستہ۔ اور ایسے آدمی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، ایسے آدمی کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، کوئی عیب نہیں اس کے اندر، کوئی نقص نہیں ہے۔ دین کے معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ اگر آدمی کو نہیں معلوم ہے تو کہہ دے لا ادری لا عالم، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا علم نہیں رکھتا، میں دیکھ کر کے بتاؤں گا، پڑھ کر کے بتاؤں گا، علماء سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ لیکن انسان فتویٰ دینا شروع کر دے لا علمی کی بنیاد پر، تو کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، آپ وحی کا انتظار کرتے تھے، جب وحی آتی تھی تب آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ آپ نے ہمیں دعوت دینے کا حکم دیا، لیکن بلغوا انی ولو آیا، دلیل کے ساتھ۔ آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت معلوم ہے تو بھی اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یہ نہیں مطلب اس کا۔ آیت کا مطلب دلیل، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، تب آپ لوگوں کو بلائیں۔ بغیر علم کے نہیں بلا سکتا انسان۔ جیسے بغیر علم کے انسان ڈاکٹری نہیں کر سکتا، علاج نہیں کر سکتا، چیڑ پھاڑ نہیں کر سکتا، ایسے ہی یہ دین کا معاملہ ہے۔ بغیر علم کے دعوت دینا گمراہی ہے، خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرے گا۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ جس بس میں سوار ہو رہے ہیں، اس بس کو کے ڈرائیور کو یا جو چلانے والا ہے اس کو چلانا صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے گاڑی، تو کیا آپ لوگ اس بس میں سوار ہوں گے؟ یا فلائٹ کا معاملہ لے لیا جائے، کسی بھی چیز کا، اگر آدمی کو بتا دیا جائے کہ آپ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپریشن کروانے کے لیے، وہ آپریشن نہیں کرنا جانتا ہے، تو کیا آپ اس سے آپریشن کروائیں گے؟ کیا آپ اس سے دوا لیں گے؟ قطعاً آپ اس سے دوا نہیں لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ ڈھونڈیں گے۔ انسان تو باقاعدہ ڈھونڈتا ہے دوا کے طور کے لیے، علاج کے لیے،
बीमारी, जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए इंसान बहुत तहकीक करता है, बहुत तफ्तीश करता है, एक नहीं दसियों लोगों से पूछता है, बड़े डॉक्टर का इंतखाब करता है, लेकिन जो रूहानी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जिसको चाहता है उससे इल्म ले लेता है। जो जिस्म की बीमारी वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये सब की जिम्मेदारी बनती है। आप दुनिया के मामले में तो आपको ओरिजिनल सामान चाहिए, बेहतरीन सामान चाहिए, अच्छी कंपनी का चाहिए। आप अनपढ़ हैं तो भी यही कहते हैं कि मुझको फला कंपनी का चाहिए, मुझे 2 नंबर माल नहीं चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। लेकिन दीन के मामले में जो भी बोलना शुरू कर दिया और इस तरीके से दाढ़ी रख लिया और लोग उसकी दुकान से चूरन लेना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये करना ऐसा कतई सही नहीं है। हिदायत मालूम होनी चाहिए कि हिदायत क्या, हक क्या है, किताब व सुन्नत क्या है, तौहीद व सुन्नत क्या है, इल्म होना चाहिए उसके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा को भेजते थे, कुर्रा को भेजते थे दीन की दावत के लिए। तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोगों को हक बात की तरफ बुलाते हैं कि उनका अज्र कभी ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोगों को अज्र मिलता रहता है जब तक उनकी बात पर लोग अमल करते हैं और उनकी बात जो किताब व सुन्नत के मुआफिक हो, हक हो। हक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब व सुन्नत के अंदर महसूर कर दिया। ये असल है। इज्मा और क़यास ये क्या है? ये ज़रूरत है। और किताब व सुन्नत ये असल है। जब हम किताब व सुन्नत की बात करते हैं तो हमारे कहने का मकसद ये नहीं होता कि हम इज्मा और क़यास को नहीं मानते हैं। इस्लाम के दीन के 4 बुनियादी मसादिर हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि अहले हदीस लोग क़यास नहीं मानते। ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, ये इत्तिहाम है, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं उनकी तरफ से, तोहमत है हमारे ऊपर। हमारे कितने फतावे जो क़यास की बुनियाद पर दिए जाते हैं, लेकिन क़यास सही होना चाहिए। तफसील का वक्त नहीं कि मैं बताऊं कि सही क़यास किसे कहते हैं। तो हम क़यास को भी मानते हैं, इज्मा को भी मानते हैं, लेकिन असल किताब व सुन्नत है। क़यास की बुनियाद असल दलील होनी चाहिए और जिस पर आप क़यास कर रहे हैं उस पर वो फ़रा मिलनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए, वो इल्लत दोनों के अंदर बराबर होनी चाहिए। तब जाकर के हुक्म सही होता है, तब जाकर के उसका हुक्म सही होता है और क़यास सही होता है। किताब व सुन्नत के होते हुए क़यास बातिल है। किताब व सुन्नत के साथ क़यास नहीं किया जाएगा कि हमारा क़यास ये कहता है। नहीं, दलील आ गई कुरान से, हदीस से, उसका मानना ज़रूरी है। तो हम क़यास को भी मानते हैं। जिन मसाइल में वाज़ेह नस नहीं मौजूद है तो जो फ़रा है, जो असल नहीं है, उसको हम असल की तरफ लौटा करके और दोनों के दरमियान जो इल्लत और सबब है उस पर गुफ्तगू करके और उस इल्लत का ख्याल रखते हुए फिर उसके ऊपर बाकायदा हुक्म लगाया जाता है। तो हम क़यास के मुनकिर नहीं हैं। ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर और हम इस इल्ज़ाम से बरी हैं। सुब्हानक हाज़ा बहतान अज़ीम, ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बहतान है अगर ये कोई कहता है कि हम क़यास नहीं मानते। हमारे उलमा की किताबें देख लीजिए, उलमा के फतावे पढ़ लीजिए, आपको जावजा क़यास मिलेगा और इस तरीके से यानी क़यास करते हुए आपको बहुत सारे मसाइल मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क़यास के मुनकिर नहीं हैं। ये तो मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है, मुजमा अलैह चीज़ है कि 4 चीज़ें हुज्जत हैं, कुरान और हदीस और इज्मा और क़यास। लेकिन सही क़यास होना चाहिए, सही इज्मा होना चाहिए, वो इज्मा साबित शुदा होना चाहिए, बातिल इज्मा नहीं कि हर आदमी दावा कर बैठे किस पर इज्मा है, इस पर इज्मा है। ऐसे इज्मा के हम कायल नहीं हैं। वो इज्मा जो साबित शुदा हो, जो साबित शुदा इज्मा हो, उसके हम कायल। तो बहरहाल ये दावत देने वाले के लिए हक़ की तरफ ही अजर है कि अल्लाह ताला उसे क़यामत तक अजर देता रहेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ और अच्छी मौइज़त के साथ अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाइए। रब का रास्ता जन्नत तक पहुँचाता है। रब का रास्ता क्या है? नबी का रास्ता, कुरान और हदीस का रास्ता जो इंसान को जन्नत तक ले जाता है। तो उसी रास्ते की तरफ लोगों को बुलाना, गलत रास्ते की तरफ बुलाना ये हराम है शरीयत के अंदर। सही रास्ते की तरफ इंसान को बुलाना। अगर नहीं मालूम तो इंसान कहते मुझे नहीं मालूम, इसमें कोई ऐब की बात नहीं। बड़े बड़े उलमा नहीं जानते थे, जब उनसे पूछा जाता था तो कहते थे कि हमें नहीं मालूम, ला अदरी। अल्लाह के रसूल सवाल किया गया, आप जवाब नहीं दिए, वही का इंतज़ार किया। बड़े बड़े सहाबे कराम से पूछा जाता तो कहते कि ला अदरी, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। तो ऐब की बात नहीं है, बल्कि उलमा ने कहा कि निस्फुल इल्म ला अदरी, आधा इल्म ला अदरी कहना है।
یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم یہ آدھا علم ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اور جو اگر ہم سے کوئی بات نکل جائے کتاب و سنت کے خلاف، اس سے ہم رجوع کر لیں. یہی بڑک پن ہے اور یہی علم کی پہچان ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، جو ان کی دعوت سے متاثر ہو کر کے اس کی طرف، جس نے بلایا اسے متاثر ہو کر کے جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی گناہ ہوگا، اور جو بلائے گا اس کو بھی گناہ ہوگا. ضلالت گمراہی، حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے گمراہی ہے. شرک گمراہی ہے، شرک کو اللہ نے کھلی گمراہی قرار دیا. بدعت گمراہی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو حق کے علاوہ کتاب و سنت، توحید و سنت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کے سب گمراہی ہیں. جو اس کی طرف بلاتا ہے، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، اپنے نفس کی طرف، اور اس طریقے سے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی طرف اور رسم و رواج کی طرف، باطل چیز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، قبر پرستی کی طرف، الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف، یہ سب کے سب ضلالت ہے. اور ضلالت کا ٹھکانہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر ضلالت سب کو لے کر جانے والی. یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے جو منکر کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو معروف سے روکتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو لوگ اللہ کے دین کے علاوہ، کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور کی طرف بلاتے ہیں، ان کا بھی بوجھ انہیں کے اوپر جائے گا، بلانے والے کے اوپر. اللہ رب العالمین قرآن کریم کی طرف فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا پورا بوجھ وہ خود اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور بغیر علم کے جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ انہی کے سر پر جائے گا. انہی کی طرف ان کو بلائے، ان پر بھی وہ بوجھ لاد دیا جائے گا، کیونکہ وہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنے اور لوگوں کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں اور چکنی چپڑی باتوں میں لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اپنے دین کی طرف، اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اپنے بنائے ہوئے مذہب کی طرف اور باطل اور بدعات اور شرک اور کفر کی طرف لوگوں کو بلایا. تو ان کا بھی جو ان کی باتوں میں آ کر کے اس پر عمل کریں گے تو اس کا بھی، ان لوگوں کا بھی گناہ ان کے اوپر ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ حدیث سامنے رکھ کر کے ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کوئی مقدس چیز نہیں ہے. وہ مقدس کب ہوگی؟ جب آپ توحید و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. بہت سارے لوگ کہ بھئی فلاں صاحب ہیں، دعوت تبلیغ کرتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، 40 دن کا چلہ، 4 مہینے کا چلہ، 50 چلہ لگا لیا انہوں نے، 100 چلہ لگا لیا انہوں نے، یا لوگوں کی طرف انہوں نے پوری زندگی دعوت تبلیغ کے اندر گزار دی. یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے. سعادت کی بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ اصل کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اگر حق کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے منتخب کیا. لیکن اگر آپ شرک کی طرف، خرافات، بدعات کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اصول اور مذہب کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ گمراہی ہے. یہ اس سے انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. تو لفظ دعوت یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے کہ دعوت کا لفظ سن کر کے آپ خوش ہو جائیں کہ انہوں نے 150 سال تک دعوت دیا، یا 40 سال تک، 20 سال تک انہوں نے خطبہ دیا، دعوت دی، تدریس کا کام کیا. یہ معیار نہیں ہے، یہ شرف کی بات نہیں ہے. فضیلت اور شرف کی بات یہ ہے کہ آپ نے کس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا. حق کی طرف بلایا، صحیح راستے کی طرف بلایا، یا کسی اور کی طرف بلایا. اگر صحیح راستے کی طرف آپ بلاتے ہیں تو یقیناً اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے آپ نے سب کچھ کیا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ سعادت مند ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی بدعت کی طرف، شرک کی طرف بلانے میں لگا دیا تو آپ سمجھ لیجئے یہ 20 40 سال 50 سال یہ سب کے سب جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے ان سب کا بوجھ آپ کے اوپر آئے گا. سب کا بوجھ آپ کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ کی باتوں میں لوگوں نے آ کر کے آپ پر اعتماد کیا اور اس طریقے سے لوگ آپ کی بات میں آ کر کے دھوکہ کھا گئے اور آپ ان کی بربادی کا آپ ذریعہ اور سبب بن گئے. تو یہ کبھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس بات سے کہ 40 سال تک انہوں نے خدمت کیا، دعوت تبلیغ کے اندر گزارا نہیں. دعوت و تبلیغ حق کی طرف ہوگی تب. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، جنت کی طرف، حق کی طرف. اگر اس کی طرف دعوت ہوگی تب آپ خوش نصیب ہیں.
اور اگر شرک بدعت کی طرف دعوت ہے تو آپ بہت ہی برے انسان ہیں۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے جو مسلم نے پیش کیا ہے، کہتے ہیں وَلَهُ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، صحیح مسلم کے اندر ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ ابو مسعود کون ہے یہ؟ ان کا نام تھا عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بدری۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے کی بنا پر ان کو بدری کہا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدر کے مقام کو انہوں نے جائے سکونت بنا لیا تھا، وہاں چلے گئے تھے، منتقل ہو گئے تھے، اس لیے ان کو بدری کہا گیا ہے۔ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ بیعت عقبہ دوم کے اندر یا جو ہے انہوں نے شرکت کی تھی، اور غزوہ بدر کی شرکت میں لوگوں علماء کے یہاں خلاف ہے، البتہ غزوہ احد میں شرکت کی اور اس کے بعد کی تمام غزوات میں انہوں نے جو ہے شرکت کی۔ بعد میں کوفہ کو انہوں نے اپنا جائے مسکن بنا لیا تھا، اور وہیں سن 40 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور کسی نے 43 ہجری کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، بہرحال سن 40 کے بعد جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کیا کہا، انہ ابدی ابی، کہ میری سواری جو ہے کیا ہے، یعنی ختم ہو گئی، یا میری سواری جو ہے جس سے میں آیا وہ اس لائق نہیں رہ گئی کہ میں اس پر سفر کر سکوں، یا برباد کیا نام ہے، وہ میری سواری برباد ہو گئی، کچھ بھی آپ کہہ لیں، فحملنی، تو آپ مجھے سواری دے دیجئے کہ میں اس پر بیٹھ کر کے چلا جاؤں۔ تمہارے بھی نے کیا فرمایا کہ ما عندی، میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ادلہ علی من یحملہ، میں ان کو ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا یا اپنے سواری پر بٹھا لے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من دل علی خیر، جس نے کسی کو خیر کی طرف بلایا، خیر کی طرف رہنمائی کی، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ خیر کی طرف بلانے جو جس نے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کر دی، خیر کا راستہ دکھا دیا، تو اس کے کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سبب اور ذریعہ بنا۔ تو یہ حدیث گرچہ حصی چیزوں میں ہے، سواری سے متعلق چیز تھی، لیکن یہ آخرت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے بھی ہے، دنیا سے بھی متعلق ہے اور آخرت کے تعلق سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ کسی کے کام آ جاتے ہیں، آپ کسی کو صحیح راستہ بتا دیتے ہیں، صحیح علاج کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی آپ سے مشورہ کرتا ہے آپ اسے اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو یہ اور آپ کے مشورے پر عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی اجر ملتا ہے، کرنے والوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو اگرچہ یہ دنیا سے متعلق، سواری سے متعلق حدیث ہے، لیکن یہ عام ہے ہر چیز کے اندر۔ من دل علی خیر، جس نے خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں اجر کی کمی نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا ہے، ایک تو رہنمائی کرنے والے کو بھی اور دوسرے اس پر عمل کرنے والے کو، دونوں کو اللہ رب العالمین اس کی طرف نوازتا ہے، اجر سے نوازتا ہے۔ آدمی کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن آدمی صاحب وقار ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، کسی کی طرف اس نے شفاعت کر دی، کسی کے پاس بھیج دیا، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی، اللہ کا فرمان ہے، من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کسی کے لیے اچھی شفاعت کرتا ہے تو کیا ہوگا، یکن لہ نصیب منہا، اسے بھی اس میں حصہ ملتا ہے، یعنی اسے بھی اجر ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو کسی کو بری سفارش کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو اس میں بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اچھی سفارش کیا ہے، آپ کے پاس تنگ دست کوئی آیا، محتاج آیا، آپ کے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ نے جو اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کی طرف آپ نے رہنمائی کر دی اور اس آدمی کی ضرورت پوری ہو گئی، انہوں نے اس کی مدد کر دی، یہ شفاعت حسنہ، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ لہذا انسان کو کبھی بھی شفاعت کرنے میں بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ انسان کو استعمال کرنا چاہیے اپنا یہ مرتبہ اور یہ منصب اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے اور اس کی لوگ سنتے ہیں تو اس کو استعمال کر کے
لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا کرنے والے کو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ، شفاعت کرو گے تمہیں اجر ملے گا، لیکن کس چیز کی سفارش؟ اچھی چیز کی سفارش۔ تو دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ خیر کی طرف بلانا بڑا اجر کا کام ہے، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا بڑے ثواب کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کرنے والے بلانے والے دونوں کو اجر دیتا ہے، اور جو کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو گناہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، واللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے، ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر کے ایمان اور توحید کا راستہ اپنا لیا اس نے، بدعات چھوڑ کر کے سنت اپنا لیا، نیا مسلمان ہو گیا، یا اس طریقے سے شرک بدعات کو چھوڑ دیا اس نے، گمراہی چھوڑ دی اور اچھا عمل کرنے لگا، تو یہ بہت ہی زیادہ اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعوتوں کو قبول فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔